آپ کو روکو، کنٹرول کرو، یہ ہے صبر کرنا، گناہ پر صبر کرنا، گناہ سے باز رکھنا اپنے آپ کو۔ ایک ہے صبر علی المصیبت، کاروبار میں نقصان بہت بڑا ہو گیا، مصیبت آ گئی، صبر کرو۔ کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چوٹ لگ گئی، حادثہ ہو گیا، مصیبت آ گئی، صبر کرو۔ بیوی بیمار ہے، پریشان ہے، صبر کرو۔ بیوی کو چاہیے، شوہر بیمار ہے، پریشان ہے، صبر کرو۔ جو گویا کہ جو ہمارے پر حالات آتے، کوئی ہمارا عزیز پیارا مر گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اس پر صبر کرو۔ تو یہ ہے صبر علی المصیبت، ایک صبر یہ ہے۔ ایک ہے تیسرا قسم کا صبر ہے صبر علی الاطاعت، نماز پڑھنے دل نہیں کر رہا، گویا کہ نافرمانی کو جی چاہ رہا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، یہ صبر کرو۔ مال کی محبت ہے دل میں، ارے بھائی 1,00,000 روپے ہیں، 2,500 روپے اللہ کی نکال دوں گا، غریب کو دے دوں گا، 97.5 رہ جائیں گے، کم رہ جائیں گے، یہ شیطان بہکا رہا ہے، ہمیں پھسلا رہا ہے، صبر کرو۔ تو یہ 3 قسم کے صبر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرمایا، جہاں جیسی ضرورت پڑے صبر سے مدد چاہو، گناہ کو جی چاہ رہا ہے، صبر سے مدد لو۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنے کو جی نہیں دل کرنا، صبر کرو۔ کوئی حادثہ پیش آ گیا، صبر کرو۔ اسی طرح الصلاۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نماز کے ذریعے صبر، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ ہمارے صحابہ اکرام کا وہ تھا، اگر کوئی بھی پریشانی ہوتی تھی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور اللہ سے معاملہ حل کرا لیتے تھے۔ ہماری ساری زندگی نمازیں پڑھتے 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 ہو جاتا ہے، ایک کام ہمارا نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ نماز طریقے سے ہونی چاہیے۔ ہماری نماز ہے ہی نہیں ڈھنگ سے، ہم تو کھانا پوری کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو نماز پڑھتے نہیں، پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے ڈر کے خوف سے یا پھر بندوں کے خوف سے، شوق سے کوئی نہیں پڑھ رہا نماز، اللہ کے ڈر سے پڑھنی چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے اللہ کے ڈر سے نماز نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی محبت میں نماز ہونی چاہیے، اللہ کے شوق میں، اللہ سے ملنے کے شوق میں نماز ہونی چاہیے۔ تو جو نماز ہوگی تو ہم نماز کے ذریعے اپنے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حل کرا لیں گے۔ ایک شہنشاہ تھا، ایک بزرگ سے اس کی بگڑ گئی، بزرگ کو بہت ستایا، ان کو غصہ آیا اور جلال آیا، اور اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا ذرا لا تو مسلح، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور اس کی سلطنت کو تہس نہس کرتا ہوں۔ ابھی کتنا یقین تھا ان لوگوں کو اپنی نمازوں پر۔ بیٹے نے ہاتھ جوڑے، ابا جی رہنے دیجئے، مت کریے ایسا، مت کریے، نہیں میں کروں گا ایسا۔ بڑے بیٹے نے ہاتھ جوڑے، بہت کرے کہ روکا تو باز آئے، ورنہ ان کو اتنا یقین تھا کہ 2 رکعت میں نے نماز پڑھ لی تو اس کی سلطنت ختم ہو جائے گی، کتنا اعتماد تھا ان پر۔ لیکن ہمیں اعتماد اور یقین ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت سے جب بھی مدد مانگنا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی کچھ بھی ہمیں چاہیے، مسجد میں آ جاؤ، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھو، اللہ رب العزت سے رو کر کے گڑ گڑا کر اپنا دکھڑا سامنے رکھو، یقیناً 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 وہ کام ضرور بھی ضرور ہوگا۔ شروع میں جب تفسیر شروع ہوئی تھی، ایک واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا، پورا نہیں بتا رہا۔ وہی جو ایک آدمی تھا، مالدار تھا، گاڑی لے کر کے دوڑا 50-60 کلومیٹر، جنگل میں ایک مسجد دیکھی، وہاں ایک آدمی رو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا رہا۔ اس نے کہا، کیا بات ہے میاں جی، کیا پریشانی ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ بہت دیر کے بعد بتایا جا کر کے یہ پریشانی ہے، 10 لاکھ کا خرچہ ہے، بیٹی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس نے 10 لاکھ کا چیک بنا کر کے اس کو دیا اور اپنا کارڈ بھی دیا جا کر کے کہ لو، زندگی میں کبھی بھی ضرورت پڑے میرے گھر آ جانا یا میرے آفس آ جانا۔ کارڈ ڈال دیا کہ مجھے ضرورت نہیں، میرے پاس اس کا کارڈ ہے، تیرے کارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ جب مجھے ضرورت پڑے گی مسجد میں آؤں گا، 2 آنسو کے قطرے بہاؤں گا، اور تجھ جیسے مالدار کو اللہ تعالیٰ 60 کلومیٹر دوڑا کر میرے قدموں میں لائے گا اور میری ضرورت پوری کرے گا۔ ایسی ہوتی ہیں نمازیں۔ میں کوئی الگ سے نہیں، میں بھی آپ میں سے ہوں۔ اللہ مجھے بھی نماز کو نماز کے سلیقے سے پڑھنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مدد چاہو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز بھاری لگتی ہے۔ کن لوگوں کو نماز بھاری لگتی ہے؟ جن لوگوں کا دل نماز میں نہیں لگتا، ان کو بھاری لگتی ہے۔ دیکھو جمعے کی نماز امام نے سلام پھیرا اور بس کچھ نہیں پڑھنا، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے رفع چکر، بس 9-2-11 ہو گئے، بھاگنے کی تیاری ہے۔ کیوں بھاگ رہے ہیں یہ؟ ارے بھائی کس نے بلایا تھا کہ تم لوگوں کو کہ مسجد میں آ جاؤ؟ کسی نے دباؤ ڈالا تھا؟ نہ آتے کیا فائدہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے؟ لوگ دوسرے لوگوں کا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر کے نکلتے ہیں، تو ان کے دیکھنے کا ذریعہ، نکلنے کا ذریعہ بھی یہ بنے۔